شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت نواس بن سعمان کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اگر دجال خروج کر لے اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو میں اس سے تمہارے سامنے بحث اور گفتگو کروں گا اور اس پر غالب آؤں گا، اور اگر اس وقت نکلے جب میں تم میں موجود نہ ہوں تو تم میں سے ہر شخص اپنی طرف سے اس سے بحث اور گفتگو کرنے والا ہوگا، اور میرا وکیل اور خلیفہ ہر مسلمان پر خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کا محافظ اور مددگار ہے۔ دجال جوان ہوگا اور گھنگریالے بالوں والا ہوگا، اس کی آنکھ پھولی ہوئی ہوگی، گویا میں اس کو قطن کے بیٹے عبدالعزیز سے تشبیہ دے سکتا ہوں۔ تم میں سے جو شخص اس کو پائے وہ اس کے سامنے سورۃ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، اس لیے کہ یہ آیتیں تم کو دجال کے فتنے سے بچائیں گی۔ دجال اس راہ سے خروج کرے گا جو شام اور عراق کے درمیان واقع ہے، اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، اپنے دین پر ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کب تک زمین پر رہے گا؟ فرمایا کہ 40 دن۔ اس کا ایک دن تو 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن ہمارے دنوں کے برابر ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا جو دن 1 سال کے برابر ہوگا، کیا اس روز ہماری 1 دن کی نماز کافی ہوگی؟ فرمایا نہیں، بلکہ اس روز 1 دن کا اندازہ کر کے نماز پڑھنی ہوگی۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ زمین پر اس کی رفتار کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا کہ وہ اس ابر کی مانند تیز رفتار ہوگا جس کے پیچھے ہوا ہو۔ وہ ایک قوم کے پاس پہنچے گا اور اس کو اپنی دعوت دے گا، لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے، پھر وہ آسمان کو بارش کا حکم دے گا، بادل آسمان سے زمین پر مینہ برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو زمین سبزہ اگا دے گی۔ پھر شام کو اس قوم کے مویشی چر کر آئیں گے تو ان کے کوہان بڑے بڑے ہو جائیں گے، اور ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور ان کے پہلو خوب کھچے اور تنے ہوئے ہوں گے۔ پھر دجال ایک اور قوم کے پاس پہنچے گا اور اس کو اپنی دعوت دے گا، وہ قوم اس کی دعوت کو رد کر دے گی، اور وہ ان کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اس کے بعد وہ قحط زدہ ہو جائیں گے۔ پھر دجال ایک ویرانے سے گزرے گا اور اس کو حکم دے گا کہ اپنے خزانوں کو نکال دے، اور وہ خزانے اس کے پیچھے اس طرح چلیں گے جس طرح شہد کی مکھیوں کے سردار کے پیچھے مکھیاں ہو لیتی ہیں۔ پھر دجال ایک شخص کو جو شباب میں بھرا ہوگا اپنی دعوت دے گا، وہ اس کی دعوت کو رد کر دے گا۔ دجال غضبناک ہو کر تلوار مارے گا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، اور یہ ٹکڑے ایک دوسرے سے اتنی دور جا گریں گے کہ دونوں کے درمیان پھینکے ہوئے تیر کے برابر فاصلہ ہوگا۔ پھر دجال ان ٹکڑوں کو بلائے گا اور وہ جوان دوبارہ زندہ ہو کر آ جائے گا۔ اس وقت دجال کا چہرہ بشاش ہوگا اور اپنے اس کارنامے پر مسکراتا ہوگا۔ دجال اسی طرح اپنے کاموں میں مشغول ہوگا کہ اچانک خداوند مسیح ابن مریم کو بھیجے گا، جو دمشق کے مشرق میں سفید مینارے پر نازل ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے، یعنی مسیح علیہ السلام فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کر آسمان سے نازل ہوں گے، اور وہ اپنا سر جھکائیں گے تو پسینہ ٹپکے گا، اور سر اٹھائیں گے تو ان کے سر سے چاندی کے دانوں کی مانند جو موتی جیسے ہوں گے قطرے گریں گے۔ جو کافر آپ کے سانس کی ہوا پائے گا وہ مر جائے گا، اور آپ کے سانس کی ہوا حد نظر تک جائے گی۔ پھر حضرت مسیح دجال کو تلاش کریں گے اور اس کو باب لد پر پا لیں گے۔ یہ شام میں ایک پہاڑی کا نام ہے، اور وہاں پر اسے مار ڈالیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ کے پاس ایک قوم آئے گی جس کو اللہ تعالیٰ نے دجال کے مکر و فریب اور فتنے سے محفوظ رکھا ہوگا۔ مسیح علیہ السلام ان کے چہرے سے گرد و غبار کو صاف کریں گے، اور ان درجات کی خوشخبری دیں گے جو ان کو بہشت میں حاصل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی حالت میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف وحی بھیجے گا اور بتائے گا کہ میں نے اپنے بہت سے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ تم میرے بندوں کو کوہ طور کی طرف لے جاؤ اور وہاں ان کی حفاظت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو بھیجے گا جو ہر بلند زمین سے اتریں گے اور دوڑیں گے۔ ان کی سب سے پہلی جماعت تبریہ کے تالاب پر پہنچے گی اور اس کا سارا پانی پی جائے گی۔ پھر یاجوج ماجوج کی آخری جماعت ادھر سے گزرے گی اور تالاب کو خالی دیکھ کر کہے گی کہ اس میں کبھی پانی تھا۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج آگے بڑھیں گے اور جبل خمر پر پہنچیں گے
جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے، اور یہاں ٹھہر کر کہیں گے کہ زمین پر جو لوگ تھے ان کو ہم نے مار ڈالا، او اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ اس کے بعد وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے گرا دے گا۔ اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی کوہ طور پر روکے جائیں گے، یہاں تک کہ بھوک اور غذا کی قلت سے ان کی حالت یہ ہو جائے گی کہ ان میں سے ہر شخص کے نزدیک بیل کا سر 100 دیناروں سے بہتر ہوگا، ہاں ان دیناروں سے جو آج تمہارے نزدیک بہت قیمتی ہیں۔ خدا کے نبی حضرت عیسیٰ اور ان کے ہمراہی خدا تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ یاجوج ماجوج کو ہلاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج پر کیڑوں کا عذاب نازل فرمائے گا، یعنی ان کی گردنوں میں کیڑے پڑ جائیں گے، اس قسم کے کیڑے جیسا کہ اونٹ اور بکری کے ناک میں پڑ جاتے ہیں۔ وہ ان کیڑوں سے سب کے سب ایک دم مر جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ اور ان کے ہمراہی پہاڑ سے نیچے اتر آئیں گے اور زمین پر ایک بالشت ٹکڑا ایسا نہ پائیں گے جو یاجوج ماجوج کی چربی اور بدبو سے محفوظ ہو۔ حضرت عیسیٰ اور ان کے ہمراہی پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے پرندوں کو بھیجے گا جن کی گردنیں خراسانی اونٹ کی مانند ہوں گی۔ یہ پرندے یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھائیں گے اور جہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی وہاں پھینک دیں گے۔ اس کے بعد مسلمان یاجوج ماجوج کی کمانوں، تیروں اور ترکشوں کو بہت سالوں تک چلاتے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی بارش فرمائیں گے اور زمین کا کوئی حصہ بارش سے باقی نہ رہے گا۔ یہ بارش زمین کو دھو کر صاف کر دے گی اور وہ آئینے کی مانند ہو جائے گی۔ پھر زمین سے کہا جائے گا کہ اپنے پھلوں کو نکال اور اپنی برکتوں کو واپس کر۔ اس کے بعد ایک جماعت انار کے پھل سے سیر ہو جائے گی اور انار کے چھلکے سے لوگ سایہ حاصل کریں گے۔ دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک چھوٹی جماعت کے لیے کافی ہوگا۔ لوگ ایسی خوشحالی اور امن کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا بھیجے گا جو ہر مومن اور مسلم کی روح کو قبض کر لے گی، اور زمین پر صرف شریر اور بدکار لوگ باقی رہ جائیں گے۔ یہ آپس میں گدھوں کی طرح کھلم کھلا زنا کریں گے، اور انہی بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ اس طرح کی دینی اور معلوماتی ویڈیوز کا سلسلہ جاری رہے۔